خفی، ایک ہوتا ہے جانور خفی اور دوسرا ہوتا ہے غیر خفی۔ خفی جانور یعنی جس کے خصیے نکال لیے گئے ہیں یا جو محجوب ہوتا ہے، یعنی جس کے خصیے اور عضو تناسل سب کاٹ لیے گئے ہوں، خصیے بھی کاٹ لیے گئے ہوں اور عضو تناسل بھی کاٹ لیا گیا ہو، تو ایسے جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ خفی جانور کی قربانی جائز ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ کثیر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی جو جانور خفی ہو تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو یاد رکھیے کہ جانور خفی ہو یا غیر خفی ہو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ خفی خواہ اس طرح ہو کہ صرف اس کے خصیے نکال لیے گئے ہوں یا ساتھ جو ہے وہ معجوب بھی ہو، یعنی خصیہ اور عضو تناسل سب کاٹ لیے گئے ہوں، بہرحال اس کی قربانی جائز ہوتی ہے۔ اچھا، کوئی ایسا جانور ہے کہ وہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ وہ بچے کے قابل نہیں رہا، بچہ اب وہ نہیں جان سکتا، یا ایسا جانور ہے جو داغا ہوا ہے، یا ایسا جانور ہے جس کا دودھ نہیں اترتا، ان سب کی قربانی جو ہے وہ جائز ہو جاتی ہے۔ کوئی ایسا جانور ہو کہ پہلے تو وہ بچے جو ہے وہ جنتا تھا، اس کے بچے ہوتے تھے، اس کو حمل بھی ہوتا تھا، لیکن اب اتنا بوڑھا ہو گیا، اتنا ضعف اس میں آ گیا کہ وہ اب بچے پیدا نہیں کر سکتا، اب اس کو حمل نہیں ہوتا، یا ایسا جانور ہے جس کا دودھ جو ہے وہ نہیں اترتا، تو اس صورت میں ایسے جانوروں کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے، اس میں شرعاً جو ہے وہ کباہت نہیں ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ جو جانور جوان ہو، اچھا موٹا تازہ ہو، تو اس کی قربانی کی جائے۔ خارشتی جانور کی قربانی جائز ہے، یہ ایک جو ہے وہ بیماری ہوتی ہے خارشتی، اور وہ جانور کے رات ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب کہ وہ فلبا ہو، موٹا تازہ ہو، صحت مند ہو، تو خارشتی جانور کی قربانی جائز ہوتی ہے۔ اچھا، ایسا خارشتی جانور ہے کہ اتنا وہ کمزور ہو گیا ہے، اتنا لاغر ہو گیا ہے کہ جو اس کی ہڈی ہوتی ہے نا، ہڈی، اس میں مغز نہیں رہتا، تو اب کیا اس صورت میں بھی خارشتی جانور کی قربانی جائز ہوگی یا نہیں؟ تو بالکل اس صورت میں خارشتی جانور کی قربانی کہ وہ لاغر ہو کہ اس کی ہڈی میں مغز بھی نہ رہا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کی بجائے دوسرا جانور جو ہے وہ قربان کیا جائے۔ تو یہ عیوب گنوایا آپ کو کہ جب جانور میں ایسے عیوب ہوں تو ان صورتوں میں قربانی جائز نہیں ہوتی۔ دوبارہ مختصر کر کے سن لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے، ویسے اگر دوبارہ بیان بار بار کرتا رہے فقیر تو پھر یہ کافی وقت درکار ہوتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس طرح پھر لازم ہوتا ہے کہ سامنے طلباء موجود ہوں جن کو اسباق دیا جائے، تو آسانی ہو جاتی ہے پڑھانے والے کو بھی۔ تو دوبارہ ایک مختصر جو ہے وہ سن لیجئے کہ جس عام جانور میں تھوڑا سا عیب ہو تو اس کی قربانی جو ہے وہ ہو جائے گی لیکن مقبول ہوگی، اور زیادہ عیب ہو تو ایسے جانور کی قربانی ہوگی ہی نہیں۔ اب وہ کون کون سے عیب ہیں؟ مثلا کسی جانور کے جو ہے وہ سینگ تھے لیکن پھر جو ہے وہ ٹوٹ گئے اور جل تک ٹوٹ گئے سینگ، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوتی، یہ جو ہے وہ ایک عیب ہے۔ البتہ پیدائشی سینگ نہ ہونا کسی جانور کے تو یہ عیب نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ اور ایسا جانور کہ جس کے پیدائشی جو ہے وہ سینگ تھے پھر ٹوٹ گئے لیکن جل تک اس کے سینگ نہیں ٹوٹے تو پھر اس کی قربانی جائز ہے، یہ ایسا عیب نہیں ہے جس کی وجہ سے قربانی نہ ہو سکتی ہو۔ اور یہ بھی عیب نہیں ہے کہ جانور خفی ہو یا محجوب ہو، جو خفی اور محجوب کے بارے میں آپ کو میں نے بیان کر دیا کہ یہ کون سے جانور ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اگر تو یہ بھی ایسا عیب نہیں ہے جس کی وجہ سے قربانی جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ ایسے جانور کی بجائے کسی اچھے جانور کی قربانی جو ہے وہ کی جائے، اور اگر جانور اتنا برا ہے کہ بچے کے قابل نہیں رہا، یا جانور جس کا دودھ نہیں اترتا ہو اور اس کے تھن وغیرہ ٹھیک ہوں، تو اس صورت میں بھی قربانی جائز ہے، یہ ایسے عیوب نہیں ہے جس کی وجہ سے قربانی نہ ہوتی ہو۔ اور خارشتی جانور ایک بیماری ہے، آپ پوچھ لیں گے ان لوگوں سے جن کے پاس جانور ہوتے ہیں تو آپ کو بتائیں گے۔ خارشتی جانور اگر اتنا کمزور ہو کہ ہڈی میں مغز نہیں رہا تو یہ بھی ایک عیب ہے، اس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہو سکتی۔
ہاں البتہ اگر صلبہ ہو، صحت مند ہو، موٹا تازہ ہو تو بھی خارشتی جانور کی قربانی جائز ہوتی ہے۔ تو یہ وہ عیوب ہیں، اور یہ بعض وہ عیوب ہیں کہ جن کی وجہ سے قربانی سیدھے سے ہوتی نہیں ہے، اور بعض وہ ہیں جن کی وجہ سے قربانی ہو تو جاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان کی جگہ اور جانوروں کی قربانی کی جائے۔ ایک جانور بھینگا ہے تو اس کی قربانی کیا جائز ہوگی یا نہیں؟ اگر جانور بھینگا ہو تو بالکل اس کی قربانی جائز ہوتی ہے، اور اس کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ اگر قربانی کی جائے گی تو جائز ہو جائے گی۔ اگر جانور اندھا ہو تو کیا پھر بھی قربانی جائز ہوگی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر جانور اندھا ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کی جگہ اور جانور لیا جائے گا اور اس کی قربانی کی جائے گی۔ اچھا، ایسا جانور ہے جو کانا ہے اور اس کا کانا پن جو ہے وہ زہر ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ ایسا جانور جو کہ صحت مند ہو، اس کی آنکھیں درست ہوں، اس کی قربانی کی جائے گی۔ ایسا لاغر جانور، ایسا کمزور جانور جس کی ہڈی میں مغز بھی نہ رہا ہو، مثلا آپ کو بیان کیا خارشتی جانور جس میں یہ بیماری ہو اور وہ لاغر ہے، اس کی ہڈی میں مغز بھی نہیں رہ گیا، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور لنگڑا جانور جو قربان گاہ تک بھی نہیں جا سکتا، جس جگہ اس کو قربان کرنا ہے وہاں تک بھی نہیں جا سکتا اپنے پاؤں پر، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور اتنا بیمار جانور ہو جس کی بیماری زہر ہو، بہت زیادہ عیاں ہو، جس کی بیماری زہر ہے، بالکل واضح ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہو سکتی۔ اور ایسا جانور کہ جس کا کان کٹا ہوا ہے، یا دم کٹی ہوئی ہے، یا چکی کٹی ہوئی ہے، چکی کہتے ہیں یہ دمبے کی گول چپٹی دم ہوتی ہے پیچھے کی جانب، وہ پوچھیں گے آپ کو، بتائیں گے بھئی چکی کس کو کہا جاتا ہے، جن کے پاس دمبے ہوتے ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی جس کے کان یا دم یا چکی کٹی ہو جائز نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں کان یا چکی یا دم کٹی ہو کہ یہ عضو تہائی سے زیادہ کٹا ہو، اور اگر کان یا دم یا چکی یہ تہائی یا اس سے کم ہوں تو پھر اس صورت میں جانور کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے۔ یہ ہے کٹنے کی صورت میں، باقی پیدائشی اگر نہ ہوں کان تو اس کے بارے میں آگے حکم آ رہا ہے۔ تو جانور لنگڑا ہے اتنا کہ قربان گاہ تک خود نہیں جا سکتا، جہاں پر قربانی کرنی ہے وہاں تک خود نہیں جا سکتا، یا اتنا بیمار ہے جس کی بیماری ظاہر ہے، یا کان یا دم یا چکی کٹے ہوں، یعنی یہ عضو تہائی سے زیادہ کٹے ہوں، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ اور اگر کان یا دم یا چکی تہائی یا اس سے کم کٹی ہوں تو پھر جو ہے وہ قربانی ان کی جائز ہے۔ تو یہ اور عیوب ہو گئے کہ جن کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی، اور بعض وہ عیوب کہ جو عیب تو ہیں لیکن ان کے باوجود قربانی جائز ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ان عیب ہونے کی وجہ سے بہتر ہے کہ قربانی جو ہے ان جانوروں کے بدلے اور جانوروں کو کی جائے۔ جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو، جب وہ پیدا ہوا اس کے کان تھے ہی نہیں، بعض ایسے جانور بھی ہوتے ہیں جن کے پاس جانور، ان سے آپ پتہ کر سکتے ہیں، یہ معلومات آپ کو ان سے مل جائیں گی۔ جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو تو کیا اس کی قربانی جائز ہو سکتی ہے؟ تو یاد رکھیے ایسے جانور کی قربانی جس کے پیدائشی کان نہ ہوں یا ایک کان نہ ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور وہ ایسے جانور کی قربانی ناجائز ہے۔ اچھا، کوئی ایسا جانور ہے جس کے کان کٹے ہوئے بھی نہیں ہیں تہائی سے زیادہ، اور پیدائشی بھی اس کے کان ایسا نہیں ہے کہ نہ ہوں، بلکہ اس کے کان تو ہیں کسی جانور کے لیکن کان چھوٹے ہیں، جیسے عموماً جانوروں کے کان ہوتے ہیں اتنے نہیں ہیں، تو کیا ایسے جانور کی قربانی جائز ہو سکتی ہے کہ جس کے کان جو ہے عموماً جتنے کان ہوتے ہیں اتنے نہ ہوں بلکہ چھوٹے ہوں؟ تو جی ہاں، بالکل ایسے جانور کی قربانی جس کے کان چھوٹے ہوں جائز ہوتی ہے، اس کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایسا جانور ہے جس کی نظر جو آنکھوں کی ہے وہ تہائی سے زیادہ جاتی رہی ہے، تو کیا اس کی قربانی جائز ہوگی؟ تو یاد رکھیے کہ ایسا جانور جس کی نظر، جس کی دید
تہائی سے زیادہ جاتی رہی ہو تو اس کی قربانی ناجائز ہوتی ہے، قربانی نہیں ہو سکتی۔ اب پہچانیں گے کیسے کہ دونوں آنکھوں کی روشنائی چلی گئی ہے یا ایک آنکھ کی روشنائی گئی ہے یا کم ہے، یہ کس طرح سلسلہ ہوگا؟ تو اس کی ایک کافی لمبی تفصیل ہے، تو جس کو یہ تفصیل مطلوب ہو وہ فقیر سے رابطہ کرے گا تو اس کو ایک خاص طریقے سے انشاءاللہ جو فقیر سمجھائے گا۔ یہاں پر اس طرح بیان کرنا جو ہے وہ مشکل ہے، عام فہموں کے اندر، عام سمجھوں کے اندر، عوام الناس کے فہم کے اندر ان باتوں کا آنا کہ کس طرح پہچان ہوگی، یہ کافی مشکل کام ہے، تو اس وجہ سے فقیر اس کے بیان کو ترک کر رہا ہے۔ ایسا جانور جس کے دانت نہ ہوں یا ایسا جانور جس کے تھن جو ہے وہ کٹے ہوں یا تھن جو ہیں وہ خشک ہوں، تو کیا ان کی قربانی جائز ہے؟ تو ان تینوں صورتوں میں، یعنی جس کے دانت نہ ہوں جس جانور کے، یا جس کے تھن جو ہیں وہ کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہوں تھن، تو ایسے جانوروں کی قربانی ناجائز ہوتی ہے، جائز نہیں ہوتی۔ اچھا، یہاں پر ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ جس کے دانت نہ ہوں جانور، اس کی قربانی ناجائز ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسا جانور جو گھاس کھانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو اور اس کے دانت نہ ہوں تو قربانی اس کی ناجائز ہے۔ ہاں البتہ اگر گھاس کھانے کی صلاحیت رکھتا ہو اور دانت اس کے نہ ہوں تو پھر ایسے جانور کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے۔ باہ رائق الہدایہ تبیین الحقائق الفتاوی الخانیہ الفتاوی الہندیہ اور متعدد کتب فقہ میں اس کی تصریح جو ہے وہ موجود ہے کہ دانت اگر نہ ہوں اور جانور کے اندر صلاحیت موجود ہو گھاس کھانے کی، تو اس صورت میں کیا قربانی جائز ہے یا نہیں؟ تو بالکل اس صورت میں اگر صلاحیت ہے اور دانت نہیں ہے جانور کے، اس کی قربانی جائز ہو جاتی ہے۔